پہلے عالم اور جاہل کے درمیان فرق بتا دوں. عالم اور جاہل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ چلیے، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر حسن بصری کے قول دی عفان ابن مسلم نے کہ ہم سے حدیث بیان کی. زریق ابن ابی زریق نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کو یہ کہتے سنا، کیا؟ ان هذه الفتنة اذا اقبلت، جب کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، آتا ہے، تو عالم کو معلوم ہو جاتا ہے، عالم فوراً بھانپ لیتا ہے. کوئی فتنہ آتا ہے تو عرفها كل عالم، اگر وہ عالم ہے تو فتنے کو بھانپ لیتا ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور فتنہ جب چلا جاتا ہے تب جاہل کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. یہ فرق ہے عالم اور جاہل میں. یہ فتنہ آتا ہے تو عالم کو معلوم ہو جاتا ہے، اور فتنہ جب چلا جاتا ہے تب جاہل کو معلوم ہوتا ہے یہ فتنہ ہے. یہ فرق ہے عالم اور جاہل میں. تو یہ انجینئر جو مرزا ہے یہ جاہل آدمی ہے. ارے جس کو عربی نہ آتی ہو وہ آدمی بحث کے میدان میں کیسے گھس سکتا ہے؟ وہ میدان نہیں ہے اس کا. یہ تو ایسے ہی کہ ڈاکٹری پڑھی نہیں اور آپریشن ٹیبل پہ نشتر لے کر کے کھڑا ہو گیا. ظاہر ہے کو مریض کو مارنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے میں عالم اردو پڑھ کر کے. اب بتاؤ کہ اگر آدمی عالم نہیں ہے اور خود کو عالم ظاہر کرے، اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. حدیث اس طرح وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی جارة تانی غرة هل علی جلاح ان تشبعت لها بما لم يعط زوجي قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور رواه ابو داؤد في كتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الادب میں لائے. ہم نے کیا بتایا کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد جسے کتاب الادب میں لائے، ابو داؤد شریف میں. راویہ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ، نبی کی سالی ہیں حضرت اسماء بنت ابی. وہ روایت کرتی جی. کیا روایت کرتی ہیں کہ نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. کہا کہ میری ایک سوکن ہے، میرے شوہر کی ایک اور بیوی ہے. ان لی جارتن تانی ذرہ، ذرہ میں سوکن، سوکن میری ایک ہے، تو کیا میں اس کو جلانے کے لیے، میرے شوہر نے کوئی چیز نہیں دیا ہوتا ہے تو میں اس سے بول دوں میرے شوہر نے یہ دیا ہے اس کو جلانے کے لیے؟ کیا بولوں؟ ارے میرے شوہر نے یہ لا کر کے دیا، تجھے نہیں دیا کیا؟ تو میں ایسا بول سکتی ہوں حل علی جناح ان تشبعت لها بما لم يعط زوجی، میرے شوہر نے وہ چیز نہیں دی ہوتی ہے تو کیا میں اپنی سوکن سے بول سکتی ہوں کہ میرے شوہر نے یہ دیا ہے مجھے؟ قال، آپ نے فرمایا. اب مسئلہ دیکھو، سوال کا جواب. المتشبع بما لم يعط، جس چیز کو کسی شخص کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی شخص کو کوئی چیز نہیں دی گئی، اس کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ ظاہر کرے کہ میرے پاس ہے، تو کلابس ثوب زور، تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. یعنی اس کی لنگی بھی جھوٹی ہے اور اس کی شرٹ بھی جھوٹی، یعنی جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. یعنی اس کا کرتا بھی جھوٹ کا ہے اور اس کا پجامہ بھی جھوٹ کا ہے. جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. کیسے؟ ایک تو دیا نہیں وہ جھوٹ ہے، دوسرے بول رہا ہے کہ دیا گیا ہے تو جھوٹ تو یہ دو جھوٹ ہو گئے نا. تو کلابس ثوب زور، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. چونکہ انجینئر محمد علی مرزا چونکہ عربی نہیں جانتا اور وہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں سب کے سب جاہل ہیں، اور چونکہ اس جاہل کے مکتبے ہیں اور جاہل کا مکتبے جاہل ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ عالم نہیں ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں یہ آدمی جاہل ٹھہرتا ہے. دو